بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، معزز ناظرین اور سامعین حضرات، السلام علیکم۔ آج ہم میر صاحب کے کلام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ میر صاحب کے اگر تعارف کی بات کی جائے تو آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ آپ اردو ادب میں ایک نامور اور معتبر شاعر کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں، خدائے سخن کے نام سے پکارے جاتے ہیں۔ آپ ایک ایسے نامور شاعر ہیں کہ غالب اور اقبال جیسے بڑے بڑے شعراء بھی آپ کے معتقد ہیں۔ پھر ایک اور بات جو بتانا انتہائی ضروری اور اہم ہے، وہ یہ ہے کہ اردو ادب میں بڑے بڑے نامور شعراء کو، جیسے غالب صاحب ہیں، جیسے حضرت اقبال ہیں، جیسے فیض صاحب ہیں، منیم راشد ہیں، حیدر علی آتش ہیں، اور بھی بڑے بڑے نامور شعراء ہیں جن کو کرٹیسزم سے گزرنا پڑے، جنہیں تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے، جن کے اشعار کو، جن کے فن کو ڈسکس کیا گیا ہے اور ان کے کلام کی چیزیں زیر بحث آئی ہیں، مگر ایسے میں میر تقی میر صاحب ایسے شاعر ہیں جن کو تنقید کا نشانہ بہت کم بنایا بھی نہیں گیا۔ اگر بنایا گیا تو بہت قلیل تعداد میں، بہت کم لوگوں نے آپ کو ڈسکس کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے کلام کو، آپ کی سوچ کو، آپ کی فکر کو، آپ کے خیالات کو، آپ نے جو دلی اور گرد و نواح کے حالات و واقعات کو بیان کیا ہے، سب اس سے ایگری کرتے ہیں، سب اس سے رضامند ہیں کہ میر کے علاوہ اس طرح کے حالات و واقعات کو کوئی قلم بند نہیں کر سکتا۔ آج ہم نے اسی حوالے سے میر صاحب کے غزل کو شروع کرنا ہے، اور وہ غزل یہ ہے: جس سر کو غرور آج ہے یہاں تاجوری کا، کل اس پہ یہیں شور ہے پھر نوحہ گری کا۔ حضرات گرامی، میر صاحب کی یہ غزل ایک کمال کی غزل ہے جس میں آپ نے ایک آفاقی حقیقت کو بیان کیا ہے۔ اگر ہم اس شعر کے معنی اور مطالب کی بات کریں تو وہ کچھ اس طرح ہے: جس سر کو غرور، یہاں سر سے مراد شخصیت اور ذات ہے، اور وہ ذات ہے جو عام نہیں، وہ خاص ہے۔ اور غرور ایک رذائل اخلاق کی ایک گندی ترین شکل ہے اور حالت کا نام ہے، جو انسان کی نیکیوں کو، انسان کے مقام و مرتبے کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے دیمک لکڑی کو کھا جاتا ہے۔ تاجوری کہتے ہیں بادشاہی لباس حکومت کو، سلطنت کو، کل اس پہ یہیں شور ہے پھر نوحہ گری کا۔ کل وہ جو آنے والا ہے، وہ جو مستقبل ہے۔ نوحہ گری کہتے ہیں ماتم کو، رونے کو، پیٹنے کو۔ تو میر صاحب نے اس شعر میں یہ بات بیان کی ہے کہ جو شخص بادشاہ بن کر ظلم اور زیادتیوں پر اتر آتے ہیں، وہ اپنے انجام کو بھول جاتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اور یہ ایک حقیقت ہے۔ ہم تاریخ انسانی میں بادشاہوں کی زندگیوں کا مطالعہ کریں تو ہمیں وہ ایسے ہی نظر آتے ہیں کہ انہوں نے جب حکومت کو سنبھالا، جب عوام الناس کے کنٹرول کو سنبھالا، جب رعایا پر مسلط ہوئے، تو انہوں نے ظلم اور زیادتیوں کے پہاڑ کھڑے کر دیے، انسانیت کے قتل عام کو اس قدر بڑھایا اور فروغ دیا کہ انسان آج ان کا مطالعہ کرے تو انسان حیران رہ جاتا ہے کہ اس طرح کے انسان تھے جو انسانوں پر حکومت کر رہے تھے۔ میر صاحب نے اس شعر میں اسی حقیقت کو بیان کیا ہے۔ ہم بھی اگر تاریخ انسانی میں بادشاہوں کا مطالعہ کریں تو وہ بادشاہ جنہوں نے حکومت سنبھالنے کے بعد انسانوں پر ظلم اور زیادتیاں کیے، وہ سارے کے سارے بادشاہ آج عبرت کی علامت و نشان بنے ہوئے ہیں۔ جناب محترم، ہم اگر تاریخ انسانی میں بڑے بڑے نامور بادشاہوں کا مطالعہ کریں جو یہ کہتے تھے انا ربکم الاعلی، ہم سب سے بڑے خدا ہیں، ہم سب سے بڑے رب ہیں، زندگی اور موت ہمارے ہاتھ میں ہے، اللہ نے ان لوگوں کا انجام اتنا برا کیا کہ آج تاریخ انسانی ان کے انجام کو دیکھ کر کانپ اٹھتی ہے۔ ہم جب فرعون کی تاریخ پڑھتے ہیں تو وہ ایسے نظر آتا ہے، وہ کہتا ہے میں خدا ہوں، جب اللہ نے اسے پکڑا
پھر ایسا پکڑا کہ کوئی چھڑانے والا نہیں اس کی طاقت سے. ان بطش ربک لشدید، جب رب ایسے لوگوں کو پکڑتے تو بڑا سخت پکڑتا. پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر کیا بڑے بڑے بادشاہوں کا، بڑی بڑی قوموں کا جو متکبر تھی، ان کا انجام کتنا برا ہوا. اسی طرح جب ہم نمرود کی بات کریں تو نمرود وہ بادشاہ ہے جو مشرق و مغرب میں حکومت کیا کرتا تھا اور کہتا تھا میں سب سے بڑا خدا ہوں، مجھے اپنا رب اور معبود مانے. لیکن جب وہ حد سے بڑھا پھر اللہ نے اسے پکڑا. انسانیت اسے دیکھ رہی ہے کہ یہ وہ ہے جس نے آ کر حکومت سنبھالنے کے بعد انسانوں کا قتل عام کیا اور خود کو خدا سمجھ بیٹھا اور ایک ساتھ کیا ہوا. سامعین محترم، میر صاحب نے بھی اس شعر میں یہی بات کی ہے کہ وہ بادشاہ جو بادشاہ بننے کے بعد مغرور ہو جاتے ہیں، جو ظالم بن جاتے ہیں، جو جابر بن جاتے ہیں، جو انسانوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، انسانی احساسات اور جذبات کا کلا کما کرتے ہیں اور انسانوں کے ساتھ مذاق کرتے ہیں اور حکومت بھی پھر انسانوں پر کرتے ہیں، ایسے انسانوں کا انجام برا ہوتا ہے. خدا ان سے انتقام لیتا ہے اور انتقام ایسا لیتا ہے جیسے میر صاحب نے کہا کہ انتقام ایسا لیا جاتا ہے ان سے کہ پھر ان کے انتقام کو دیکھ کر انسانیت بھی روتی ہے، نوحہ کرتی ہے. یہ وہ انسان جو بادشاہ تھا اس کے ساتھ ایسا ہو گیا ہے. میر صاحب اپنے زمانے کی بھی بات کر رہے ہیں. میر صاحب نے اپنے زمانے میں بھی دیکھے ہیں حالات و واقعات کہ وہ بادشاہ جن کی وجہ سے فساد ہو رہے ہیں، وہ بادشاہ جن کی وجہ سے قتل و غارت ہو رہی ہے. میر نے ان سارے مناظر کو، ان سارے نقشوں کو اپنی آنکھ سے دیکھا ہے. اس لیے میر نے بیان کیا اور یونیورسل بات کی، آفاقی بات کی کہ یہ آج کی بات نہیں ہے. آج کے بادشاہ بھی اگر ایسا کر رہے تو ان کا انجام بھی ویسا ہوگا جیسے تاریخ میں پرانے لوگوں کا ہوگا. یعنی میر صاحب کے اس شعر میں ایک یہ حقیقت بیان کی گئی ہے اور ان لوگوں کی حقیقت کو بیان کیا گیا ہے جو لوگوں پر حکومت کرتے ہیں اور حکومت کے ساتھ ساتھ انسانوں کے ساتھ کرتے کیا ہیں. پھر ایسے لوگوں کا انجام کیسے ہوتا ہے. انجام ایسا ہوتا ہے کہ تاریخ انسانی ان کی تاریخ کو پڑھ کر کانپتی ہے اور نوحہ کرتی ہے کہ بادشاہوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے. ہاں بالکل ایسا ہوا ہے اور ہونا بھی چاہیے جو آ کر انسانوں پر حکومت کرتے ہیں اور انسانوں کو تذلیل کرتے ہیں، انسانوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، انسانوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں. ایسے لوگوں کا انجام ہونا بھی یہی چاہیے. امید ہے شعر کا معنی اور مفاہیم آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اللہ حافظ.